الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین دین اسد حسین دی بنا اسد حسین سرداد ندار دست در دست یزید حقا کے بنا الہ اسد حسین. علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو. علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو. علی کا دل زہرا کا چین راضی ہو. یہ لازم ہے شاہ مشرقین راضی ہو. یہ لازم ہے شاہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے. بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے. نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو. جس سے حسین راضی ہو. نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو. بآواز بلند جس طرح سے درود پڑھا جائے گا میں اندازہ لگا لوں گا کہ کتنی دیر تک آپ سننے کی طاقت رکھتے ہو. بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر درود کا نذرانہ پیش کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑے ہی جم کر اشعار پیش کیے گئے. ایسے ایسے اشعار تھے کہ اگر یزید ہوتا تو سن کے مر جاتا. آج پھر دوبارہ مر جاتا. اور ذکر حسین کی یہ شان ہے کہ جہاں جہاں محفل ذکر حسین قائم کی جاتی ہے اس گھڑی اس لمحے اور اس ساعت یزید بھی مرتا ہے اور یزیدیت بھی مرتی ہے. امام عالی مقام نے فرمایا تھا کہ میری جنگ ایک یزید سے نہیں ہے بلکہ یزیدیت سے ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مکمل سر سے لے کر پیر تک مکمل حسینی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ حسینی بن جائیں. اور زبان سے تو ہر انسان یہی کہتا ہے. ابھی تحقیق کرنی شروع کر دی جائے تو اللہ ماشاء اللہ چند ہی افراد حسینی ٹھہریں گے. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں مسجد میں تو بن بھی جائیں. جب مسجد میں کہہ رہے ہیں تو بن بھی جائیں کہ ہم مکمل کیا ہیں؟ حسینی ہیں. مکمل کیا ہیں؟ حسینی ہیں. اب آپ چند معروضات اور مقدس کلمات لے کر میں آپ کی مقدس سماعت کے حوالے آیا. دیکھیں آج بارش بھی ہو رہی تھی. لوگ کل یہ کہیں گے آپ سے بارش ہو رہی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا. لیکن ان کا گھر سب سے دور ہے. انہوں نے آ کے بتا دیا کہ بارش مخل نہیں ہے کاہلی مخل ہے. بندہ جب پکا حسینی ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہیرا یہ ہمارا کام آنے والا نہیں کہ بارش ہو رہی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا. ہاں کوئی اور عذر پیش کرے تو مان لیا جائے مگر یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. بہرحال ہم سب کی یہاں شرکت کو امام عالی مقام قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ان الذین قالوا بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اللہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے. ہمارا رب اللہ ہی ہے. کوئی چند سکوں کے بدلے ہمارے ایمان کو خریدنا چاہے نہیں. ہمارا رب اللہ ہے. کوئی ہمیں درہم و دنانیر کے بدلے ہمارے ایمان کے جذبات کو لینا چاہے تو ہم کہیں گے نہیں ہمارا رب اللہ ہے. کوئی ہمیں ہمارے عقائد و نظائر سے ہٹانا چاہے تو ہم کہیں گے نہیں ہمارا رب اللہ ہے. دنیاوی حکمران
ہمارا رب اللہ ہے. ہم مدینے میں ہوں تو ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. ہم مکہ المکرمہ میں ہوں تو ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. ہم حالت نماز میں ہوں تو ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. ہم ارکان حج میں ہوں تو ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. ہم بغداد میں ہوں تو ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. ہم اجمیر میں ہوں تو ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. ہم کوفہ میں ہوں تو ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. ہم کرب و بلا میں ہوں تو ہم کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. اب ہمارے سامنے 22,000 ہو یا 22 لاکھ ہو، اب چاہے ساری دنیا آ جائے، ہم یہی کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے. تو اللہ کہے گا صرف کہنے سے کام چلنے والا نہیں. ثم استقاموا، تمہیں ڈٹنا ہوگا، ثابت قدم ہونا ہوگا. پروردگار یہ ثبات قدم، یہ قدم کی مضبوطی ہم کہاں سے سیکھیں؟ 22,000 سے یا 72 سے؟ تو اللہ کہے گا اگر ثابت قدمی لینی ہو تو 72 کے امام سے لے لو. گھر میں بیٹا بیمار ہے، اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بیٹا بیمار، اب نہیں پڑھیں گے. دکان میں تالا لگ گیا، روزگار پر مصیبت آ گئی، اللہ ہم مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جب روزگار ہی نہیں تو اب تیری بندگی نہیں. اللہ ہم سچ بولتے ہیں لیکن سب ہمارے دوست ہمارے دشمن ہو گئے، ہمیں گالیاں بک رہے ہیں، اب ہم سچ نہیں بولیں گے. اللہ اب ہم تیرے بندے نہ رہے، ہم تیری ناشکری، تجھ سے شکوا ہے ہمیں، تجھ سے گرا ہے ہمیں. پروردگار ہمارے گھر پر مصیبت آن پڑی، ہمارا بھائی مر گیا، ہمارے بیٹے مر گئے، ہمارے رشتہ داروں پر مصیبت آ گئی، سب کے سب فوت ہو گئے. اب ہم تیری بندگی نہیں کریں گے، ہم تیرے مدرسے میں، تیری مسجد میں، تیرے دین پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے. اب ہمیں تجھ سے شکوا ہے. کہا بس تو نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے. یہاں سے نہ کہو، یہاں سے کہو. پروردگار یہ کون سی بات ہے ہم تجھے یہاں سے مانگنے اور تو ہماری چیزوں کو، ہماری نعمتوں کو، ہمارے عزیزوں کو تو چھینتا چلا جائے، اور تو کہتا ہے کہ ہم یہاں سے تجھے مانے، ہم یہاں سے تجھے مانے. دکان بند کروا دی، بھائی مروا دیا، بچہ مر گیا، فوت ہو گیا، پھر بھی تجھے ہم یہاں سے مانے. ہم تجھے رب مانتے تھے، ہم تجھے معبود مانتے تھے، سب کچھ چھین لیا، عزت نیلام کروا دی، ہمیں بے ایمان ثابت کر دیا، گلا شکوا، اب ہم تجھ سے گلا کرتے ہیں. اس نے کہا تو نے صرف مجھے رب مانا تھا، ایسے نہیں چلنے والا. تو پروردگار ہم توکل کہاں سے لیں، ہم صبر کہاں سے لیں، ہم قناعت کہاں سے لیں، ہم شکر کہاں سے لیں، ہم زہد کہاں سے لیں، ہم تقویٰ کہاں سے لیں، ہم رشد کہاں سے لیں، ہم تیری محبت کہاں سے لیں، ہم تیری قربت کہاں سے لیں، ہم تیرا مزہ کہاں سے لیں، ہم جنت کی قربت اور جنت کی راہ کہاں سے لیں، ہم تیرے محبوب کے زلف کی ہوا کہاں سے لیں، ان کے چہرے کی چمک سے اپنے قلوب کو منور کہاں سے کریں، ہم تیرے دین پر ثابت قدم کہاں سے ہوں. تو وہ کہتا ہے دیکھ میرے محبوب کے نواسے کو، اس کا بھائی بازو کٹا رہا ہے، اس کا بیٹا جوانی دے رہا ہے، اس کا شہزادہ بچپنا دے رہا ہے، اس کا خاندان قربان ہو رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے خیمے پر کھڑا ہے، اپنے خیمے پر تنا ہے. اس کی کمر تکبیر رسالت اسلام. آپ دیکھیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
یہ مقدس صحابہ کی ٹولی کے لیے، جماعت کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ یہ کس کے لیے اتری ہے؟ صحابہ کے لیے آیت اتری ہے۔ لیکن ایک بات کہیں کہیں میرے خطاب میں کچھ علماء پس و پیش میں بھی پڑ جاتے ہیں، مجھ سے شکوہ بھی کر بیٹھتے ہیں، آیت کی صحابہ کے لیے پڑھ دیا، آل نبی کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں ہماری؟ آیت تھی کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے، پڑھ دی ابن علی کے لیے۔ یہ کون سی مطابقت ہے؟ یہ کون سا کنیکشن ہے؟ یہ کون سا ربط ہے؟ یہ کون سا ضبط ہے؟ میں ان سے کہوں آپ وائر لے جائیں کسی بڑی مشین میں جہاں سے پورے گاؤں، پورے ایریے میں لائٹ سپلائی کی جاتی ہو، تو کیا اس وائر سے جس کو آپ چاہیں اس کو کرنٹ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں نا؟ تو اب آیت اتری ہے صحابہ کے استقامت کے لیے، صحابہ کی مقدس جماعت کے لیے، لیکن ہمارا حسین بھی صحابی ہے، ہمارا حسین بھی صحابی ہے، حسن بھی صحابی ہے، علی بھی صحابی ہے۔ ارے جن کی صحبت پا پا کر، صحبت مل مل کر کوئی خالد بن ولید اللہ کی تلوار بن گیا، کوئی ابو ہریرہ بن گیا، کوئی ابو ذر غفاری بن گیا، جس کی ہمت کو دیکھ کر پہاڑ بھی لرزاں ہو جائے، تو صحبت کا جب یہ اثر ہے تو جس کے پاس صحبت بھی ہو خون بھی ہو، صحبت بھی ہو خون بھی ہو۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ لوگ ذکر حسین کیوں بیان کرتے ہیں؟ قرآن میں تو کہیں ہے ہی نہیں کہ حسین کا ذکر کیا جائے۔ میں نے کہا آپ بڑے کم عقل ہیں، ناراض ہو گئے۔ ہم نے کہا ناراض نہ ہوں، قرآن نے کہا ہے کہ میں اسی کے سینے میں آؤں گا، میں اسی کے دماغ میں سما جاؤں گا، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل مند ہوں گے، جو عقل مند ہوں گے، اور جن کے پاس عقل کم ہو وہ عقل مندوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ تو ہم نے دیکھا جب حضرت بی بی مریم کے شکم میں درد ہوا، درد دل سے انہوں نے کہا پروردگار یہ درد تو بہت سخت ہے، کاش کہ میں بھولی بصری ہو جاتی، میں کھو جاتی، کیونکہ اس درد سے مجھے آزادی مل جاتی۔ اللہ نے حضرت بی بی مریم کے درد ذہ کا ذکر قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کے شکم کی کنڈیشن کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے جو سخت درد ہوتا ہے، اس درد میں افاقہ کے لیے، آرام کے لیے اللہ نے کہا اس کھجور کے درخت کے پاس جا، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، پہلے تیرا ہاتھ لگے گا اور اس درخت کی خشکی دور ہو جائے گی، اور تیرے ہاتھ لگنے سے اس میں تری اور تازگی آ جائے گی، اور سوکھے درخت سے پکا ہوا کھجور نیچے گرے گا اور تو اٹھا کر کھا لینا، تیرے درد میں آرام ہو جائے گا۔ درد ہے بی بی مریم کے پیٹ میں، بیٹا جیسے جیسے اس میں بڑھ رہا ہے درد بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کھجور جیسے ہی تناول فرمایا صحت مل گئی۔ میں سوچنے لگا کہ حضرت بی بی مریم کے چلنے کی ادا قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے درد ذہ کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے، ان کی پکار کو قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے کھینچنے کو کھجور کو قرآن بیان کر رہا ہے، تناول کرنے کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس قصے سے کون سا حکم نکل رہا ہے، کون سی شریعت نکل رہی ہے؟ ارے اس قصے بی بی مریم سے ایمان والوں کے دلوں کو سکون مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے۔ اسی سکون کو اور زیادہ اطمینان دینے کے لیے ہم نے ایک دروازے پر دستک دی، ایک دروازے پر دستک دی۔ رسول فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغبغھا اغبغنی، کہا کہ جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو اس سے ناراض ہوتا ہے
مجھ سے ناراض ہوتا ہے، جو اس سے دشمنی رکھتا ہے مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو فاطمہ حضور کے جسم کا ٹکڑا، اور دیوبندی عالموں نے اپنی کتاب المہند میں لکھا، اور ہم سنیوں کا تو عقیدہ بڑا پرانا ہے کہ جو ذرہ مٹی کا حسین نبی کے جسم سے لگ گیا ہے، جو ذرہ مٹی کا نبی کے جسم سے لگ گیا ہے، وہ ذرہ اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ اور نبی نے کہا فاطمہ میرے جسم سے لگا ہوا ذرہ نہیں، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو جب ذرہ عرش الہی سے افضل تو فاطمہ زہرا۔ اب آپ اپنے ذہن میں زور دیں، اب میرا کام تھا اشارہ کر دینا۔ پھر نبی نے کہا دیکھیں وہاں بھی بطول ہے جو بی بی مریم ہے، ان کو حضرت جبرائیل آ کر کہے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں تمہیں لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک پاکیزہ ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ لیکن جب بیٹا اللہ کے گھر میں جب بی بی مریم حمل سے ہوئی تو کہا راہبوں نے کہ آپ گھر مسجد سے اللہ کے گھر سے باہر چلی جائیں، کیوں؟ بیٹے کو آپ جننے والی ہے، باہر چلی جائیں۔ اسی لیے تو آپ کھجور کے پاس جا رہی ہے، چشمے کے پاس جا رہی ہے، صحرا میں جا رہی ہے۔ جب بیٹا گود میں آیا تو کہا پروردگار اس بیٹے کو لے کر کہاں جاؤں؟ اللہ نے کہا اپنے قبیلے میں جاؤ، اپنے کنبے میں جاؤ۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پریشان مت ہونا، بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا، بیٹا بتائے گا کہ میں کون ہوں۔ گود میں بیٹا اور بتائے اپنا تعارف دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اشارہ کر دینا۔ لوگ آئے بیٹا کس کا ہے؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، بیٹا کس کا ہے؟ الزام لگایا تو اشارہ جب کیا نا تو بیٹے نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بطول بی بی مریم کو جب بیٹا ہونے والا ہو تو عبادت گاہ سے ان کو باہر جانا پڑتا ہے، لیکن قربان جاؤ فاطمہ زہرا کی طہارت پر، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، طہارت پر قربان جاؤ۔ بیٹے کو جما، بیٹا کو کپڑے میں لپیٹ دیا، اور جب حضرت ام الفضل آتی ہیں دوڑتی، اسماء بنت امیس آتی ہیں جو ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، آتی ہیں، کیا سوچا دیکھ لیں فاطمہ کی حالت تو صحیح ہے نا۔ جب دیکھا کہ فاطمہ تو پلنگ پر نہیں، شہزادہ حسن ہو چاہے حسین، وہ کپڑے میں لپٹا ہوا پالکی میں ہے، چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ جب پلنگ پر فاطمہ نہیں ملتی تو عبادت گاہ مصلی پر نظر جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ وہ سجدے میں ہے، وہ سجدے میں ہے۔ مجھے بتاؤ نبی کے جسم کا جو ٹکڑا ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا کی جو تفسیر اور مصداق ہو وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام حسین پاک ہے، حضرت امام حسین پاک ہے۔ ارے جب حضرت مریم بطول عبادت گاہ میں بیٹے کو نہ جن سکے، انہیں باہر جانا پڑتا ہے، تو ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، اس قصے کو سر پر اٹھاتے ہیں۔ جب بی بی مریم کا قصہ قرآن میں ہے تو وہ گھرانہ نبی ہو پاک، علی ہو پاک، فاطمہ ہو پاک، حسن ہو پاک، حسین ہو پاک، یہ سارے پاک جب مل جاتے ہیں، مل جائیں تو ان کی نعت پڑھتا ہے قرآن۔ جو حج کر کے آ جائے تو نبی کی حدیث، حاجی ایسا ہو جاتا ہے
جیسے ابھی ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا. کیا مطلب؟ کہ گناہوں سے پاک ہو گیا. مشہور حدیث ہے نا, گناہوں سے پاک ہو گیا. حجر اسود کو جو چوم لے تو حجر اسود اس کی حج کی قبولیت اور ایمان پر شاہد اور گواہ ہو جاتا ہے. جنتی پتھر ہے, حضور نے اس کو لگایا ہے. مقام ابراہیمی بھی ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی ہے. اس گھڑی, اس ساعت جو اس حرم میں جتنے اشخاص اور جتنے افراد حجاج کرام سب موجود رہتے ہیں, اس سے بہتر کوئی زمین نہیں. اس کا ذکر قرآن میں موجود. اتنی مقدس جگہ کہ اللہ نے کہا کہ جو میرے گھر کا طواف کرتا رہے گا میں اسے پاک کرتا رہوں گا. آپ اپنا ذہن قریب کریں. اب ذرا توجہ دیں. جب اس چیز کو آپ نے سن لیا تو نبی کا ایک ارشاد بھی سن لیں. وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیمی اور خانہ کعبہ کے دیوار یعنی اللہ کے گھر کے درمیان ہو, اس سے بہتر جگہ کہاں ملے؟ اور صرف اس جگہ پر نہ ہو بلکہ ساتھ ہی ساتھ روزے کی حالت میں بھی, اور صرف روزے کی حالت میں ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ نماز میں ہو, سجدہ اور قیام کر رہا, سب کچھ کر رہا. حاجی بھی ہے, وہ بیت وقت میں حاجی بھی ہے, نمازی بھی ہے, روزہ دار بھی ہے, سب کچھ ہے. اتنی بڑی نعمت. لیکن رسول کا ارشاد جو آخری میں آپ نے فرمایا کہ ان سب کے باوجود اگر اس کے دل میں میری آل کا بغض ہو. ایک طرف نبی نے فرمایا کہ وہ حاجی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, مقدس سرزمین ہے, حرم ہے, حرم قبولیت کی جگہ ہے, مقام ابراہیمی ہے. ان سب کے باوجود کیا اس کا جرم ہے؟ حسین کا بغض ہے, کیا ہے؟ حسین کی دشمنی ہے. اب نہ اس کا حج قبول, نہ روزہ قبول, نہ نماز قبول, نہ طواف قبول, نہ مقام ابراہیمی کی مقدس جگہ پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل, کچھ بھی نہیں. اس کے منہ پر یہ ساری عبادتیں مار دی جائیں گی. میں سوچنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں حرم میں گئے ہیں اور امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں, اتنی مقدس جگہ. میں نے کہا کہ نمازیں قبول حرم یا ریتی پور کی وجہ سے نہیں ہوتی, نمازیں قبول محمد کی آل سے محبت کی وجہ سے ہوتی. اگر حضور کا گستاخ آل نبی کا غدار حرم میں بھی نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اچھا دیکھیں, کہا قرآن مجید فرقان حمید نے کہ جب بندہ کہہ دے کہ پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے, بے شک سبحان اللہ, قدم ہو جائے ثابت قدم, تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے نہ تجھے خوف کھانے کی ضرورت ہے نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے, نہ خوف کھانے کی ضرورت نہ غمگین ہونے کی ضرورت. اب کربلا کی سرزمین پر کیا فرشتے نہیں اتر سکے؟ کیا کوئی ایسی چیز حائل ہو گئی کہ وہ کربلا نہیں آ سکے, جو امام حسین کے خیمے کی مدد و نصرت کر سکے؟ وہاں کیوں نہیں آئے؟ تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کی غلط فہمی ہے. کربلا میں یقیناً اللہ کے فرشتے موجود تھے, کربلا میں یقیناً اللہ کے فرشتے موجود تھے, کیونکہ ثابت قدم بھی کربلا میں اور ربنا اللہ کہنے والا بھی کربلا میں اور بے خوف اور بغیر غم کے بھی رہنے والا کربلا میں. تو امام عالی مقام کے اندر نہ خوف نظر آ رہا نہ غم نظر آ رہا ہے. جب حضرت عباس علمبردار
چور ہو گئے, نڈھال ہو گئے, کمر دکھنے لگی, ہار گئے. کیا ہوا؟ جیسا کہ دوسری مجلسوں میں بیان کیا جاتا ہے, امام عالی مقام نے سر انور کو اٹھایا, آنکھ لگ گئی تھی, کہا بہن جانتی ہو میں نے ابھی رسول اللہ کی زیارت کی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. البدایہ والنہایہ تاریخ طبری ابن اسیر تمام مورخین نے بیان کیا کہ جب سر انور کو اٹھایا تو کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ابھی اے میری بہن, میری رشتے جگر, میری خونی رشتے سے میری بہن جو تو سب کے لیے سہارا بنی ہے, سب کو ثابت قدمی کی دعائیں دیتی رہی ہے اور کہتی رہی ہے ڈرنا نہیں, تو نے میری جان پر اپنے آل محمد کو قربان کر دیا, تو نے میرے تحفظ کے لیے سب کو قربان کیا. اے میری بہن صبح قیامت تک تیرے قصیدے سنائے جائیں گے, تیرے استقامت کو بیان کیا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اہل بیت اطہار اپنی بہن بیٹیوں کو بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرتے, بلکہ دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اندر نبی کے تصدق سے ہمت ہے, اسی طرح ہماری بیٹی بہنوں میں بھی تصدق نبی کا ہے اور استقامت ان کو دی گئی ہے. تو میں نے ابھی اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا. بہن نے کہا بھیا کیا دیکھا؟ کہا بہن یہ دیکھا, فقال علی وہ مجھ سے فرما رہے ہیں انکا تروہ الینا, کہ اے میرے شہزادے تو جلد ہی میرے پاس آنے والا ہے, جلد ہی میرے پاس آنے والا ہے. ایک روایت اور ہے, البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول لخت جگر حضرت امام حسین. اب ذرا دیکھیں آپ, انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ آپ کے پاس عبداللہ بن جعفر آئے اور یحییٰ بن سعید, دونوں گھر کے فرد تھے. وہ دونوں آئے, کتابوں میں بد مذہبوں نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے کہ حسین نا بہت بڑے ضدی تھے, کسی کی مانی نہیں, بڑے بڑے صحابہ آئے سمجھایا, کسی کی سنی نہیں اور اپنے خانوادے کی جان کو قربان کر دیا اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اب ذرا دیکھیں وہ حسین ابن علی کا ایک ایک قدم نبی کی سنت ہے. الحسین منی وانا من الحسین, حسین میں مجھ سے, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے, میں حسین سے ہوں. اب ذرا اندازہ لگا, غور فرمائیں کہ وہ دونوں آئے, کہا آپ کیوں نہیں مانتے کسی کی, آپ کیوں نہیں مانتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں, بچیاں ہیں, بھائی ہیں, سب کچھ ہے, سب کو لے کر آپ جا رہے ہیں. اتنا بڑا رسک نہ لیں, اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیں. ہم آپ کے سامنے گزارش کر رہے ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا تم دونوں نے جب اصرار کیا ہے تو سن لو. کہا حضور سنا دے. کہا انی رأیت فیہا رسول اللہ, کہ سنو میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے, میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے حضور؟ کہا امرت فیہا بامر لرسول اللہ, میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں. کہا کیا حکم دے رہے ہیں؟ کہا جو حکم دیا ہے وہ کر حسین رہے گا, وہ حسین کر کے رہے گا, کوئی روک نہیں سکتا. ماں دل کر رؤیا, ان دونوں نے کہا حضور وہ خواب کیا ہو؟ خواب تو آپ نے کہا خواب دیکھا ہے, خواب میں کیا ہے یہ بھی بتا دیں. کہا خواب میں میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے اور اس حکم کو میں کر کے رہوں گا. کیوں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی, جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی, میں کر کے رہوں گا. کہا حضور ابھی تک بتایا نہیں کہ خواب میں حضور نے حکم کیا دیا ہے. کہا سنو ما حدثت
یہاں تک کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں گا۔ میں سوچنے لگا کہ حسین نے خواب تو نہیں بتایا، حکم نبی تو نہیں بتایا، لیکن اشارے ہی اشارے میں یہ کہہ دیا اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے مدینے کی سرزمین، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے گنبد خضرا کا ہرا ہرا کلر، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے جنت البقیع، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے میری ماں فاطمہ زہرا کا در، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے میرے بابا علی مرتضیٰ، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے میرے نبی کے مقدس صحابہ، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے زمین جسے نبی نے کہا تھا غبار المدینہ شفاء من الجذام، کہ مدینے کی گرد سفید داغ والوں کے لیے شفا ہے، شفا ہے۔ اے سرزمین مدینہ، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے خانہ کعبہ کی دیوار، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے حج کے ایام، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے مقام ابراہیم، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے عبداللہ بن زبیر، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے عبداللہ بن عباس، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے ابو ہریرہ، آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے سن 60 ہجری سے مجھے بچانا، آپ تو 59 ہجری میں چلے گئے۔ اے ابو ہریرہ، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے نبی کے دیوانوں، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اب حسین جا رہا ہے، مدینہ سے گزر گیا، مکہ سے گزر گیا، مکے کی در و دیوار سے گزر گیا، وہ بغداد پہنچ گیا۔ اے بغداد کی سرزمین، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے کوفہ کی سرزمین، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اب خیمہ لگایا تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، اور خیمہ اپنی مرضی سے نہیں، دشمنوں کے گھیرے سے، دشمنوں کے حصار سے آپ نے خیمہ لگایا، اور ساری کائنات سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں اے چمکتے ہوئے آسمان، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے بارش کے قطرات، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے نہروں کی لہریں، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے چہکتی ہوئی بلبلیں، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اے ساری کائنات کے جناتوں اور فرشتوں، اب حسین لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ کوئی جانور نہیں، یہ کوئی دمبا نہیں۔ ارے وہاں اسماعیل کی گردن پر جب ابراہیم نے چھری چلائی تھی تو وہاں جنت سے میڈھا جبرائیل لے کر آ گئے، اور گردن زمین کی نہ کٹی۔ حضرت ابراہیم نے بھی خواب دیکھا تھا، کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لیکن گردن تو نہیں کٹی، گردن تو نہیں کٹی، لیکن دنیا نے انہیں ذبیح اللہ کہا کہ نہیں، ذبیح اللہ کہا کہ نہیں۔ اور قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تیرا خواب سچ ہو گیا، ابراہیم تیرا خواب سچ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں خواب کیسے سچ ہوا؟ جب بیٹے کو دیکھا تھا کہ گردن ذبح کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، تو گردن بیٹے کی تو کٹی نہیں، تو خواب سچا ہوا کیسے؟ اور وہاں حسین نے جو خواب دیکھا تھا وہ گردن کٹی کی نہیں، تو خواب سچا ہوا کی نہیں۔ اب میں ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھتا ہوں، حضور رہنمائی فرمائے، آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنے شہزادے کی گردن کو کاٹ رہے ہیں، لیکن کٹا جانور۔ یہاں حسین نے خواب دیکھا کہ میرے نبی نے حکم دیا ہے کہ تجھے کربلا میں جا کر شہید ہونا ہے، لیکن یہاں تو حسین کا خواب یوں پورا ہوا کہ حسین کی گردن کٹ گئی، وہاں اسماعیل کی گردن تو نہیں کٹی۔ تو ابراہیم جواب دیتے ہیں یہاں اسماعیل کو اس لیے بچایا گیا کہ ان سے نور محمدی کو آنا تھا، وہاں حسین کی گردن اس لیے کٹ گئی کہ وہاں دین محمدی کو بچانا تھا۔ رسالت رسول اولاد غوث اعظم، تبلیغ رسالت۔ دیکھیں آپ، کہا بہن زینب میرے نانا نے خواب میں بتایا کہ حسین تو عنقریب میرے پاس آنے والا ہے، مجھ سے ملنے والا ہے، میرے پاس آنے والا ہے۔ ذرا توجہ دے، غور فرمائیں کہ ہر مومن کی خواہش رہتی ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں،
میرے نبی سے ملاقات ہو جائے. ہر امتی کی دعا رہتی ہے کہ قبر انور میں میں جب جاؤں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ حضور کی زیارت ہو جائے. ہر امتی کی خواہش ہوتی ہے, ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ نبی کے مکھڑے کی ایک بار زیارت ہو جائے. لیکن قربان جائے میرا حسین ایسا ہے, میرا حسین ایسا ہے کہ جب مدینے سے نکلا تو میرے نبی نے زیارت کروائی ہے. جب میرا حسین مکہ گیا تو میرے نبی نے زیارت کروائی ہے. جب کربلا میں آیا تو بار بار ہر گھڑی ہر لمحے نبی زیارت کروا رہے ہیں اور کروا کے بتا رہے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. بس یہ آخری بات ہے, پھر آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں اور بیان ختم کر دیا جائے گا. تھوڑی سی شانتی بنائے رکھیں, اطمینان و سکون کی محفل ہے. ضرورت آپ کی توجہ کی ہے, بیداری کی ہے. اب جس پڑاؤ پر میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو وقت ضائع ہو جائے گا. اپنے محبت کے دامن کو پھیلا لیں, ایمانی دعا کو دراز کر لیں. اپنے سر سے لے کر پیر تک مستقل ایمان کا کان بن جائیں اور سنیں اس آخری کلمات کو کہ وہ امام عالی مقام ہے. ذرا دیکھیں, انداز دیکھیں, تیور دیکھیں. جب علی اکبر نے کہا حضور بابا جان میں جاؤں یزیدیوں کو علی کا تیور دکھاؤں, ان کو بتاؤں کہ جس سے ان لوگوں نے پنگا لیا ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں, آپ مجھے اجازت دیں. کہا اچھا بتاؤ, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر قسم سے بتانا کہ حسین جیسا دل کسی کا ہو سکتا ہے. کبھی قاسم کو اجازت دے رہے ہیں, کبھی علی اکبر کو, کبھی اپنے عباس بھائی کو دے رہے ہیں. حسین جیسا دل کسی کا ہو ہی نہیں سکتا, حسین جیسی نظر کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. لوگ کمپیئر کرتے ہیں. کہا اہل بیت کی آپ رٹ لگاتے ہیں. ایک مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سلمان و منا اہل البیت, سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے. فلاں صحابی کو حضور نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے. ہم نے کہا وہ ایک اعزاز تھا, وہ ایک اکرام تھا, وہ ایک نوازش تھی, وہ السائل فلا تنہر کے تاجدار کا کرم تھا جو غلاموں کو اہل بیت سے جوڑ دیا. لیکن مجھے بتاؤ کہ سلمان کے باپ حسین کے والد کی طرح کیا سلمان کے والد ہو سکتے ہیں؟ حسین کی ماں کی طرح سلمان کی ماں ہو سکتی ہے؟ حسین کے نانا کی طرح سلمان کے نانا ہو سکتے ہیں؟ حسین کے بھائی کی طرح کیا کسی کا بھائی ہو سکتا ہے؟ اور خود حسین جیسا اب کوئی نہیں ہو سکتا. اب صبح قیامت تک کوئی ماں ایسا لال نہیں جان سکتی جیسا حسین ہے, جیسا حسین ہے. سب کے سب قربان ہوتے جا رہے ہیں. لیکن آج پتھر بھی حیران ہے کہ میں سخت ہوں یا حسین کا دل سخت ہے. آج پورے درخت حیران ہے, پورے درخت حیران ہے کہ میرے اندر زیادہ قوت حرارت ہے یا حسین کے جگر میں قوت حرارت ہے. آج آگ بھی حیران ہے, سمندر بھی حیران, ساری کائنات پریشان ہے کہ حسین یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ ایسی بھی مخلوق ہوتی ہے. ارے بہتوں کے قدم اکھڑ گئے, بہتوں کی گردنیں کٹ گئی, بہتوں کے بازو کٹ گئے, دل پھٹ گیا. ایسا بادشاہ اور ایسا شاہ اور ایسا سلطان پوری دنیا میں تلاش کرنے سے نہیں ملتا. کہا علی اکبر جا, میں نے تجھے اجازت دے دی, میں نے تجھے اجازت دے دی. ثم استقاموا. آج قرآن بھی, آج آیت قرآنیہ بھی حسین کے استقامت پر رشک کر رہی ہے. آج ان اللہ مع الصابرین بھی حسین کے صبر پر رشک کر رہا ہے. واشکرونی ولا تکفرون. آج شکر بھی حسین پر رشک کر رہا ہے. آج قناعت بھی حسین کے قدم کی زینت بنی ہوئی ہے. آج تحمل بھی حسین کے خیمے کی نگرانی کر رہا ہے. آج صبر سے ہم نے پوچھا اے صبر تو بتا حسین صبر کر رہا ہے؟ کہا نہیں, مدینے سے جب چلا تھا تو صبر کر رہا تھا, مکہ میں جب آیا تو صبر کر رہا تھا, جب کوفہ میں آیا تو صبر کر رہا تھا. لیکن اس وقت جب سارے شہزادگان, سارے جانثار سب کے سب قربان ہو گئے, میں نے کہا صبر تو بتا اب حسین کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب تو میں صبر ہوں ضرور, اب تو میں حسین کا نالین بنا ہوا ہوں, میں تو اس کے قدم کا بوسہ لے رہا ہوں. حسین بہت اونچائی پر چلا گیا ہے, آج آسمان بھی اس کے قدم کی دھول
है, तेरे बर्दाश्त से मिली है। ऐ हुसैन, तेरे जैसा अब ना कोई हुआ है, न कयामत तक हो सकता है। ऐ हुसैन, हम सब तुझ पे कुर्बान। अब जरा गौर करें, तवज्जो दें। ज़ुहद व तक़वा हो तो हुसैन जैसा हो, सब्र व तहम्मुल हो तो हुसैन जैसा हो, क़नाअत हो तो हुसैन जैसी हो, शुक्र हो तो हुसैन जैसा हो। हुसैन ने कहा, अली अकबर जाओ। वो घोड़े पर एड़ लगाते हैं, बैठते हैं, और जब बैठकर वो चलना शुरू करते हैं, यजीदी हंसते हैं। कोई लड़का आ रहा है, खैमा हुसैन से निकला है, इजाजत हुसैन लेकर वो आगे बढ़ रहा है। फिर कोई बच्चा आ रहा है, मरने के लिए आ रहा है। जरा तवज्जो दे, गौर फरमाए। अली अकबर नौजवान है। जब आप दुश्मनों को मारते चले गए, हज़रात मोहतरम, मैं क्या तफसील से गुफ्तगू करूं। मेरा मिजाज ये नहीं कि मैं वाक़यात के अल्फाज को तरतीब से आपके कानों तक, सिमातों तक पहुंचा सकूं। मेरा मिजाज ये है कि जो जितना समझ सके माहसल और निचोड़ लोगों तक पहुंचा के अपने बयान को मैं ख़त्म करने का मिजाज रखता हूं। और ये भी मेरी कोशिश रहती है कि किसी तरह की उकताहट और बेकरारी सामईन के दिल में ना आ सके। बस यही अंदाज से मैं आपके सामने अल्फाज लेकर आ जाता हूँ। जरा तवज्जो दें कि जब अली अकबर को दुश्मन ने खींच कर बर्छी मारा तो सीने में पेवस्त हो गया। कहा, बाबा। जब जोर से आवाज लगाई तो इमाम अली मकाम अपने खेमे से निकले। कहा, परवरदिगार, लगता है आज मेरा अली भी शहीद हो गया। या अली, जोर से कहा तो दुश्मनों ने कहा कि लगता है हुसैन को अपना बाप याद आ गया। कहा, नहीं, मुझे मेरा बाबा याद नहीं आया, मेरा बेटा अली अकबर याद आया जो जमीन पर गिर रहा है। आप दौड़ते दौड़ते पहुंचे, इससे पहले वो जमीन पर गिर चुके थे। कहा, बेटा क्या हुआ? पानी। कहा, बाबा, पानी मिल जाता ना, एक दो कतरा पानी तो मैं यजीदियों को बता देता। ये कैसा अंदाज है, इस सीने में पर्ची पेवस्त है। मगर वो शहजादा कहता है, यजीदियों को मैं बता देता अगर चंद कतरे पानी मिल जाते। हजरात, शहादत इसे कहते हैं जिस पर अपनी जान तो कुर्बान करने के लिए ये शहजादे तैयार है। ये खूने अली है, ये बीबी ज़हरा का दूध है, ये तक़वा और तहारत का अंदाज है। वो कहते हैं, बाबा पानी मिल सकता है? कहा, बेटा, पानी तो कई दिन से हमारे पास नहीं, हमारे खेमे में नहीं, हमारा मशकीज़ा सूख चुका है, सूख खुश्क हो गया है, हम तुझे पानी कहाँ से दें? कहा, बाबा, अगर एक कतरा भी मिल जाता ना, मैं यजीदियों को समझा देता। कहा, तेरे सीने में पर्ची लगी है, क्या मैं इसे निकाल दूं? कहा, हाँ बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। जब इमाम अली मकाम ने अपने दस्ते अक़दस से उस पर्ची को पकड़कर खींचा, जब जोर से खींचा तो पर्ची के साथ साथ उनके जिस्म का हिस्सा भी बाहर आ गया और खून का फव्वारा निकलने लगा। हज़रत इमाम अली मकाम ने अपने सर अनवर को आसमान की तरफ किया और कहा, इस गोश्त के लोथड़े को मैं कहाँ डालूं? आसमान में फेंकता हूँ तो बारिश नहीं होगी, ज़मीन में दफन करता हूँ तो ज़मीन फिर कभी सब्ज़े नहीं उगाएगी, मेरे नाना की उम्मत खाएगी क्या? उस गोश्त के लोथड़े को, उस खून को इमाम अली मकाम ने अपने सीने पर मस कर लिया, लगा लिया और कहा, परवरदिगार, मेरे अली अकबर की शहादत को कबूल फरमा ले। और आपने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये शहादत भी मैंने अपने रब के रास्ते में कुर्बान कर दिया। अली अकबर को अज़ीज़ाने गिरामी कद्र इमाम हुसैन, जो कि जौहरे शुजाअत है, इमाम हुसैन जो हैदर कर्रार का तेवर है, इमाम हुसैन जो बीबी ज़हरा की चक्की जो चल रही है, उस चक्की चलाने में और ज़ुहद व तक़वा में जो एक तेवर और अंदाज है, बीबी ज़हरा के अंदाज का नाम ज़ुहद व तक़वा के अंदाज और हुस्न व जमाल का नाम हुसैन है। जब वो पैदा हुए तो वो गोद में लेकर नबी की बारगाह में आई और कहती है, बाबा देखे ना, हुसैन कितना खूबसूरत है, मेरा नबी बद्दुहा है, फातिमा ज़हरा नूर है, नबी के दिल का सुरूर है। जब वो पैदा हुई तो हुसैन नबी रौनक हो गया, मनव्वर हो गया, सब घर में खूबसूरत। और वो कहे, देखे ना बाबा, हुसैन कितना खूबसूरत है, हुसैन कितना खूबसूरत है।
حسین نبی سن کر رونے لگے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا، کہا وہ کیوں رہے ہیں؟ کہا جبرائیل بتا گیا ہے کہ اس بچے کو آپ کی امت قتل کر دے گی، تہے دیکھ کر دے گی، گردن کاٹ دے گی، اس لیے بیٹی مجھے رونا آ رہا ہے۔ جب نبی کے سامنے حسین کی شہادت کی خبر ہو تو نبی روتے ہیں، ہمارے سامنے خبر نہیں شہادت ہو چکی ہے، ہمارے سامنے خبر نہیں شہادت ہو چکی ہے، تو ہم تو رونے کے زیادہ حقدار۔ جو روئے شہادت حسین پر وہ نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، وہ نبی کی سنت ادا کر رہا ہے، وہ نواسۂ رسول۔ ذرا توجہ دے، غور فرمائے، جب سارے جانثار شہید ہو گئے، خیر خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ قربان ہو گئے، تو عابد بیمار ہے، عابد بیمار نے کہا میرے بابا نے خطبہ شروع کیا، میں نے سوچا خطبے میں بھی شامل ہو جاؤں۔ میں قریب گیا سمجھتے سمجھتے، کیونکہ مجھے چلا نہیں جا رہا تھا، میں بہت زیادہ بیمار تھا۔ جب میں قریب گیا تو میرے بابا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، لوگوں تم میرے بڑے وفادار ہو، تم چلے جاؤ اپنے بڑی، اے اولاد عقیل تم اپنے گھر چلے جاؤ، اے میرے خاندان کے افراد تم گھر چلے جاؤ، اے جانثار تم گھر چلے جاؤ۔ وہی کہہ سکتا ہے جس کی رگوں میں رحمت للعالمین کا خون موجود ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے، ورنہ لوگ اپنے مطلب کے لیے لاکھوں کروڑوں فوجیوں کو قربان کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہ کردار حسین ہے، یہ وفا ہے امام علی مقام کی۔ لیکن کوئی بھی شخص گیا نہیں، سب کے سب بیٹھے رہے۔ بہرحال سب کی جب قربانی ہو گئی نا، امام علی مقام کا تیور دیکھیں، انداز دیکھیں، جوہر دیکھیں، کیا کیا ستم ڈھائے گئے۔ جب آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، بالکل نڈھال ہو گئے، تو کہیں دور سے ایک شخص مجھدار میں پھنسا ہوا کشتی پہ ہے، کشتی اس کی ڈوب رہی ہے، اس کی عقیدت تھی امام حسین سے۔ کس سے تھی؟ امام حسین سے۔ اس نے کہا یا حسین مدد فرمائیے، آپ کربلا میں زخم سے آلود ہیں، سب شہزادے قربان ہو چکے، آپ فوراً وہاں پہنچے، اس کشتی کو اشارہ کیا، وہ کشتی کنارے پر آ گئی۔ اس چاہنے والے نے کہا حضور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ڈوبتے ہوئے شخص کی حفاظت کی، لیکن آپ کا جسم تو زخم آلود ہے، آپ چھلنی ہیں، کہیں جسم میں کوئی ایسا حصہ نظر نہیں آتا جہاں پہ کوئی جگہ محفوظ ہو۔ یہ ہوا کیا؟ آپ تو نواسۂ رسول ہیں، آپ کو تو صدیق اکبر کاندھے پر اٹھایا کرتے تھے، آپ کو تو فاروق اعظم اپنے بیٹوں پر ترجیح دیا کرتے تھے، آپ تو بازاروں میں چلتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے قدموں کی دھول کو اٹھا کر اپنی پیشانی اور آنکھوں پر مل لیا کرتے تھے، اور نبی فرماتے تھے کہ جس بیٹے نے ایسا کیا ہے میں اسے بھی بخشواؤں گا اور اس کے ماں باپ کو بھی بخشواؤں گا۔ آپ کے ناز و نخرے کو مدینے میں اٹھایا گیا، ہر در و دیوار آپ سے پیار کرتی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ کیا مدینہ اور مکہ میں لوگ مر گئے کہ جو آپ کے فیور میں اور حمایت میں اتر نہ سکے؟ آج جبرائیل کہاں ہے؟ آج فرشتے کہاں ہیں جن کے اشارے جو آپ کے گھر میں آ کر آپ کا جھولا جھلایا کرتے تھے، آپ کی ماں کی خدمت میں سپورٹ میں چکیاں چلایا کرتے تھے؟ آج وہ فرشتے کہاں ہیں؟ حضور کوئی آپ کا رہا، کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ کہا آج حسین صرف تنہا ہے اور صرف اللہ کی آزمائش کے راستے سے گزر رہا ہے۔ آج اس کی آزمائش کے راستے بھی آج میری حمایت میں اور میرے شکر میں ہے، کہہ رہے ہیں کہ اے حسین آج تم نے وہ آزمائش کا جوہر دکھایا ہے جو کسی نبی نے نہیں دکھایا، جو کسی صحابی سے نہیں لیا گیا، جو کسی امتی سے نہیں لیا گیا۔ سب نے آزمائش پہ گزر کر نبیوں نے حق و صداقت کا پیغام دیا ہے، وفا کا پیغام دیا ہے۔ ذرا قربان جائے، وہ شخص کہتا ہے حضور میری مدد فرما دی۔ کہا میں حسین میری گردن بھی کٹ جائے گی اور تو مدد کو پکارتا تو میں ضرور تیری مدد کرنے آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری مدد کرنے آتا۔ میں حسین ہوں، میں خود غرض نہیں ہو سکتا، میرے سارے وجود سے امت محمدیہ کے لیے حمایت
حسین بس کر، حسین بس کر، تیری ہمت کے سامنے آج ہم سب جواب دے گئے۔ آوازیں غیبی آئی، کہا حسین اب بس کر، تیری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ اے حسین اب بس کر، تلوار نہ چلا، اب تیری شہادت کا وقت آن پڑا۔ اے حسین اب گھوڑے کو ایڑ نہ لگا، اب تیری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ حسین نے تلوار کو ذوالفقار کو میان میں رکھ کر اپنی کمر میں کھوسا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ کہا جب پروردگار تیری مرضی یہی ہے کہ حسین شہید ہو جائے تو حسین شہادت کے لیے تیار ہے۔ اب ذرا اندازہ لگا، غور فرما، بدبختوں نے حملے پہ حملہ کیا اور قریب آئے، کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ ابن زیاد ہے، ابن سعد ہے اور شمر سے جوشم، یہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ شمر نے ان کی داڑھی پکڑی اور انہیں مارا، آپ زمین پر گر گئے۔ کہا دیکھو اتنی مہلت دے دو کہ میں اللہ کی عبادت کر لوں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اتنی مہلت دے دو۔ ہنسنے لگے، کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ لے۔ اے حسین، لوگ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو کہتے ہیں میرے بیٹوں اپنے آپس میں مل کر رہنا، میرے بچوں میرے گھر والوں آپس میں محبت سے پیش آنا۔ لوگ وصیت کرتے ہیں میری زمین جائیداد ہے اسے سنبھال کر رکھنا۔ لوگ وصیت کرتے ہیں نیک کام کرتے رہنا، مسجد کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میرے نام پر صدقہ و خیرات کرتے رہنا۔ لوگ وصیت کرتے ہیں میرے قبروں پر آتے جاتے رہنا۔ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ یہاں پر میری جائیداد ہے، وہاں پر میرا اکاؤنٹ ہے، وہاں پر میرا بینک بیلنس ہے۔ مگر اے حسین تیری یہ کیا وصیت ہے؟ آج تک ایسی وصیت تو سننے میں نہیں آئی، دیکھنے میں نہیں آئی۔ اجمیر کے سلطان نے کہا حسین کے بارے میں جاننا ہے تو مجھ سے جانو، حسین کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، حسین کی سیرت جاننی ہے تو مجھ سے جانو۔ اے اجمیر کے سلطان، ہم ہندوستانی مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں کہ حسین کو کوئی صرف مجاہد نہ سمجھے، حسین کو کوئی صرف ایک معمولی شہید نہ سمجھے، حسین کو کوئی صرف ایک امتی نہ سمجھے، حسین کو صرف ایک گھر کا فرد نہ سمجھے، حسین کو صرف ایک غازی نہ سمجھے، حسین کو صرف ایک امیر جماعت امیر کارواں نہ سمجھے، حسین کو صرف کربلا کا امام نہ سمجھو۔ کہا حضور کیا سمجھے؟ کہا حضور غریب نواز نے فرمایا کہ حسین صرف ایک شہید مجاہد غازی ایک فرد ایک نمازی نہیں، بلکہ حسین سر سے لے کر قدم تک سراپا دین ہے۔ حسین سراپا دین ہے۔ حسین نے کہا نماز پڑھنے دے دو، کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ اگر ہم غیر مسلموں کے وہاں کام کرتے ہیں ان سے پرمیشن مانگیں نماز کی مہلت ملے گی، وہ کہتے ہیں نہیں جب نماز کی بات ہے تو آپ ادا کر لیں۔ یہ عجیب مسلمان ہیں جو امام حسین کے خلاف کھڑے ہیں۔ امام حسین نے نماز شروع کی اور سجدے میں گئے، سجدے میں گئے۔ قرآن نے کہا وسجدی، میرے لیے سجدہ کرو۔ قرآن نے کہا سجدہ کرو۔ جب سجدے میں گئے تو ظالم اور جابر نے ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، کاٹا، اور کاٹنے سے پہلے حسین کی زبان ہل رہی تھی، حسین کی زبان ہل رہی تھی۔ وہ کام قریب لے کے سوچتا ہے کہ حسین کہتا ہوگا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں کٹنا نہیں چاہتا، میں مٹنا نہیں چاہتا، میں فنا نہیں ہونا چاہتا، وہ یہ سوچ رہا تھا۔ لیکن حسین کہتے ہیں پروردگار میری یہ شہادت قبول کر، پروردگار میرے نانا کی امت کو بخش دے، پروردگار میری یہ جانساری کو قبول کر لے، پروردگار میرے بچوں کو قبول کر لے، میرے غلاموں کو قبول کر لے۔ اس ظالم نے سر کو تن سے جدا کیا اور نوکے تیز بلند کیا اور کہتا ہے آج ہم نے ایک خروج کرنے والے ایک باغی کا سر تن سے جدا کر دیا، ہم جیت گئے۔ اس بدبخت کو کیا پتا مصلحت خداوندی قدرت خداوندی تک رہی ہے۔ حسین کے چہرے کو کہا ارے
करने की कोशिशें की गई, सबको दिखाया गया ये हुसैन का सर, ये हुसैन का सर, ये हुसैन का सर, ये हुसैन का सर। अरे जालिम, नादान, बदबख्त, पूरी इंसानियत की जितनी तारीखें हैं, ऐसा जुल्म और जबर किसी घराने के साथ नहीं हुआ। लोग कहते हैं इस घर का आप लोग इतना जिक्र क्यों करते हैं? हम कहते हैं कोई घर ऐसा लाकर दिखाओ जो इतनी कुर्बानी दे सके। इनसे ज्यादा कोई घर दिखाओ जो इनसे ज्यादा कुर्बानी दे दे, तो हम इनका जिक्र छोड़ दें। तुम्हें जिक्र नजर आता है, कुर्बानी नजर नहीं आती, कुर्बानी नजर नहीं आती। जवाब तो सबका है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन आज़म के मानने वाले ये सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात कल भी बेबाक थे और आज भी बेबाक हैं। और एक शख्स ने कहा ये अजीब किस्सा तो वो था जो असहाबे कहफ और उनके कुत्ते के साथ हुआ। इन्ना असहाबल कहफी व रक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह ने क्या ही अजब अंदाज अपनाया कि 3 सदियों तक वो असहाबे कहफ सोते रहे और कुत्ता निगरानी करता रहा। कितना अजीब किस्सा, इतना कहना था। सूरह कहफ को पढ़ रहा था, इस आयत पर जैसे ही आता है अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ हुसैन तुझे अब बोलना पड़ेगा, ऐ हुसैन तुझे अब बोलना पड़ेगा। मुझे बताओ आदमी बोलता कब है? गर्दन जब लगी हो तन से तब, या कट जाने के बाद लगी हो तभी तो बोलता है। तो अल्लाह ने कहा हुसैन तुझे बोलना होगा। हुसैन ने कहा कि ऐ नादान, वो अजीब किस्सा तो था, उससे कहीं ज्यादा अजीब तो ये है कि हुसैन की गर्दन नवासे रसूल इब्ने अली इब्ने ज़हरा बतूल की गर्दन को उनकी नाना की उम्मत ही ने काट दिया। ये ज्यादा अजीब है। वहां तो असहाबे कहफ जिंदा थे और जिंदा होने के साथ 30 सदियों के बाद वो बोल रहे, लेकिन यहाँ तो गर्दन कट गई तब हुसैन बोल रहे। तो ज्यादा अजीब तो ये है कि हुसैन की गर्दन कट गई और वहां असहाबे कहफ काफिरों से भागे थे और यहाँ तो नाना का कलमा पढ़ने वाले ही कत्ल कर रहे हैं और उनका हिसार कर रहे हैं। तो उस किस्से से ज्यादा अजीब किस्सा हुसैन का किस्सा, हुसैन का किस्सा। तो यही वजह है कि नाना ने फरमाया था ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर कुरान और मेरी आग दोनों साथ मिलेंगे, दोनों साथ मिलेंगे। हम तरावीह पढ़कर बताते हैं लन तदिल्लु बादी अबदन कि हुजूर ने कहा मेरे बाद वो शख्स कभी गुमराह नहीं होगा जो कुरान और अहले बैत से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कुछ लोग अहले बैत को पकड़े हुए हैं, कुरान को छोड़ दिया, कुछ लोग कुरान को छोड़ दिया, तरावीह नहीं पढ़ते। और कुछ लोग हैं जो तरावीह तो पढ़ते हैं, कुरान के हाफिज तो हैं, अहले बैत अपनी महफिलों में जिक्र नहीं करते। तो दोनों गुमराह। अब हिदायत तो रहेगा कौन? जो कुरान और अहले बैत को थामे रखे। तो हमने देखा कि ये सुन्नी रमजान में कुरान की तरावीह भी पढ़ते हैं और मुहर्रम में अहले बैत का जिक्र भी करते हैं। तो हिदायत तो वही है जो कुरान से भी करीब हो और आले नबी से भी। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस बैठने को कबूल मकबूल फरमाए। अल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सलाम।